अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ईमान नवाज़। आपको कहेंगे खुश आमदीद। नाज़रीन, आज 10 मुहर्रम उल हराम शोहदाए करबला को सलाम पेश करने का दिन, और आज के दिन एक अजीब सी उदासी छाई होती है हर किसी के चेहरे पर। कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, उसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई होती है। और आज किसी भी काम को इंसान का दिल नहीं करता। और जो मैदान करबला में जुल्म और जबर हुआ, उसका दर्द, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को, उस जुल्म को सोचते हुए तमाम मुसलमानों के दिल उस दर्द को महसूस करते हैं जो वहाँ पर हुआ। जुल्म तब भी था, जुल्म आज भी है, फस्तायत तब भी थी, फस्तायत आज भी है। फ़िरौन तब भी बन रहे थे लोग, और फ़िरौन आज भी बन रहे हैं। इसी की एक मिसाल नाज़रीन कि आज के दिन, जिस दिन जुल्म इतना हुआ कि उसकी तारीख को याद करते हुए लोग सोग मनाते हैं, और उस दिन हुकूमत बाज ना आई, और हुकूमत ने आज भी जो है अपने हथकंडे अपनाए, और आज भी एक पार्टी को फ़कत दीवार से लगाने के लिए, उनको तंग करने के लिए आज भी बहुत बिलो दी बेल्ट चीज़ें की गई हैं। आज के दिन की मुनासबत से भी जनाब पीटीआई के जो MNAs हैं, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के बाद अपना बयान हल्फी जमा कराना था, उनके खिलाफ जो है घेरा तंग करने के लिए उनको अगवा भी किया जा रहा है, उनको तंग भी किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग भी जारी है। ये पीटीआई की लीडरशिप दावा करती है। अमीर सुल्तान के बारे में पहले ही कहा जा रहा है कि उनको अगवा किया गया है, बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया। उसके बाद जनाब आज पीटीआई की लीडरशिप ये दावा कर रही है कि मुजफ्फरगढ़ से उनके रुकने असम्बली आज़म मौज़म जतोई को अगवा कर लिया गया है, और उनके खिलाफ उन्होंने आज काफ़ी बातें की कि जी उनको अगवा कर लिया गया है, उनको रिहा किया जाए, ये औचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने ख़ास तौर पर इसके बारे में आवाज़ उठाई। और मौज़म जतोई अब कहाँ हैं, कब रिहा होते हैं, और उनको क्यों अगवा किया गया है, ये काफ़ी अहम सवाल हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, रात को 2:30 बजे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं अताउर रहमान, वो भी लापता हो गए हैं, उनको भी उठा लिया गया है। इसके साथ साथ एक बड़ा दर्दनाक अमल, और कहेंगे कि हुकूमत की एक बड़ी भौंडी सी चीज़ है कि जमशेद दस्ती साहब हैं पीटीआई के MNA, उनकी जानिब से एक वीडियो बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर पर पुलिस ने धावा बोला है, और निकाब पोश 20 से 30 एहलकार पुलिस उनके घर में दाखिल हुए, दीवार फलांग कर उनके घर में दाखिल हुए, और उनकी जो बीवी हैं और बच्चों हैं उनको हिरासा किया गया, उन पर फायरिंग की गई। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, अदरवाइज़ जो पुलिस एहलकार आए थे बकौल उनके कि ISI के और CTD के एहलकार थे, उन्होंने इस तरह से धावा बोला, और उनकी बीवी और बच्चों को हिरासा किया गया। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इस कदर जो है गिर जाएगी हुकूमत, सिर्फ इंतकाम लेने के लिए या सिर्फ एक पार्टी के लिए इतनी रंजिश इनके अंदर पाई जा रही है कि आज का दिन एक बड़ा दिन था कि उसमें हर एक मुसलमान के चेहरे उदासी से छाए होते हैं, और उस दिन भी इन्होंने नहीं बख्शा। उस दिन भी इनकी जो प्लानिंग है और इनकी जो सारी साजिशें हैं, ये उनको परवान चढ़ाने के लिए आज भी लगे रहे। आज के दिन भी इन्होंने नहीं बख्शा। तो इस तरह से ये मामला पेश आया, उनका वीडियो बयान भी सामने आया, और बच्चों के लिए कितना बुरा ये अमल है। उनके सामने उनकी बाप को, उनकी माँ को इस तरह से हरासा करना, घर पे धावा बोलना, दीवार फलांग के दाखिल होना, फ़कत इसलिए कि बस उनको तंग किया जाए, या बस वो इसलिए कि वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं, हक़ के साथ खड़े हो गए हैं। हक़ के साथ खड़े होने पे मैदान करबला में भी जो है जुल्म की दास्तानें रकम की गई, और आज भी हक़ के साथ खड़े होने पर जो है मसाइल बनते हैं लोगों के लिए। तो जनाब यही है कि पहले हमने देखा कि एक लहर आई थी जी क्रैकडाउन करने की, वो फिर बीच में थोड़ी सी कम हुई, लेकिन दोबारा से अब जो क्रैकडाउन का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ख़ास तौर पे तब से जब से मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि बयान हल्फी जमा कराएं, अपना एफिलिएशन शो करें। उसके बाद से दोबारा से इन्होंने जी, इनको एक बड़ी सी क्यूरियोसिटी हो गई थी कि जी ये क्या हो गया, तो उसके खिलाफ जो है इन्होंने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, तलत हुसैन साहब की अगर बात करें तो समा के न्यूज़ एंकर हैं, प्रोग्राम एंकर हैं, उनकी जानिब से एक शो रिकॉर्ड किया गया जिसमें कुछ सहाफ़ियों को एज एन गेस्ट पैनलिस्ट रखा गया। उसमें शहजाद इकबाल साहब, काशिफ अब्बासी, आमिर इलियास राना और मुनीफ फारूक जो हैं उस प्रोग्राम का हिस्सा थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो तलत हुसैन साहब हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया कि वो शो किसी वजूहात की वजह से ऑन एयर नहीं हो सकता,
اور وجوہات وہ جو ہے نہیں بتا پائے کہ وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے معافی مانگی تمام گیسٹ سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، لیکن وہ شو بہرحال آن ایئر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہی طلعت حسین صاحب ہیں جو آزادی ہزارے رائے پر بات کرتے تھے پی ٹی آئی کے دور میں کہ جی پی ٹی آئی کے دور میں آزادی ہزارے رائے نہیں دی جا رہی، صحافیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور آج میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی دور میں بھی سم ہاؤ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھی، لیکن آج اس سے زیادہ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو سپریس کر دیا گیا ہے۔ آج ایک لفظ بھی بولنے پر جو ہے نا آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے اور آپ کے مختلف شہروں میں مقدمے بنا دیے جاتے ہیں۔ تو طلعت حسین صاحب نے عمران ریاض جب گرفتار ہوئے تھے اس کے اوپر جو انہوں نے ایک ڈفرینٹ رنگ دینے کی کوشش کی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت کو تو بڑا تنقید کا نشانہ بناتے تھے، بڑا کھل کے سامنے آتے تھے، لیکن آج وہ اتنے بے بس ہیں کہ انہوں نے وجوہات بھی نہیں بتائی کہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ شو آن ایئر نہیں ہو پایا۔ حالانکہ اگر بات کی جائے یہ جو 4 پینلسٹ انہوں نے بٹھائے ہیں تو یہ کافی ایک اتھینٹک پروگرام اینکرز ہیں، ہمارے صحافی ہیں جو کہ بڑی چن کر بات کرتے ہیں اور ان کو خود کو بھی معلوم ہے کہ کس پروگرام میں کیا بات کرنی ہے۔ تو یہ بڑی اب کیوریوسٹی کی بات ہے کہ کیوں نہیں پروگرام آن ایئر ہوا۔ طلعت حسین صاحب تو ایک ایسے چینل میں بیٹھے ہیں جو ایک وزیر کا چینل ہے، اس کے باوجود وہ اتنے بے بس ہیں، تو یہ کافی سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ 23 جولائی 2024 10 بجے بڑی اہم چیز ہونے والی ہے۔ وہ اہم چیز کیا ہے کہ امریکہ میں ایک بحث ہونے جا رہی ہے۔ یہ ساری جو کاوشیں ہیں یہ زلفی بخاری کی ہیں۔ ہاؤس آف لارڈز کے کمیٹی روم میں جو ہے ایک بحث ہونے جا رہی ہے برطانیہ میں، اور اس کے بعد جو اس کا بحث کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ ڈیموکریسی ان کرائسس، یہ اس کا موضوع ہوگا اس بحث کا، اور یہ برطانیہ میں ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ انٹرسٹنگلی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے یا اس کو کیوں اتنا امپورٹنٹ سمجھا جائے، کیونکہ اگر یہاں پر ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے اور اسپیسیفکلی پاکستان کی ڈیموکریسی ان کرائسس کی بات ہوتی ہے تو پھر تمام وہ معاملات ڈسکس ہوں گے جو ڈیموکریسی میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ ریفرنسز ہوں ججز کے خلاف یا آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں ہوں یا ایک پارٹی پر پابندی لگانے کی باتیں ہوں، یا جو الیکشن میں فارم 45 کو 47 میں بدلا گیا، مینڈیٹ چوری کیا گیا، تو پھر وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ اور اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ کیا پتہ اس ڈیبیٹ کے بعد، اس بحث کے بعد کوئی اعلامیہ جاری ہو جائے برطانیہ کی جانب سے، اس بحث کے بعد کوئی اعلامیہ جاری ہو جائے۔ اس سے قبل بھی امریکہ میں جب قرارداد پیش کی تو بڑی چیخیں نکلی تھی فارم 47 کی حکومت کی کہ جی مداخلت ہو رہی ہے، امریکہ والے کیوں بول رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے۔ قرارداد پہ کافی دن بحث ہوتی رہی، لیکن اگر یہ اعلامیہ بھی آ جاتا ہے تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے اس وقت حکومت فارم 47 کی جو حکومت ہے اس کے لیے، کہ پوری دنیا جو ہے اب وہ ایک سائڈ پر ہو گئی ہے کہ جی ایک پارٹی کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی بھی بات کی جائے، امریکہ کی بات کی جائے، برطانیہ کی بات کی جائے، ہر طرف سے یہی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر جو ہائی کمشنر ہے جن میریٹ، انہوں نے بھی جو ہے سارے الیکشن کو کور کیا۔ اس کے بعد ایک خط جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر اسما جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ جی جس طریقے سے موبائل سروس بند ہوئی، جس طریقے سے الیکشن کا سارا پروسیجر کیری آن ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ پھر اس کے اوپر جسٹس قاضی صاحب نے جو ہے وہ خط بھی لکھا، اور آج یہ خبر ہے کہ اس خط کا بھی جواب آ گیا ہے، لیکن حکومت اس کو بھی کہیں نہ کہیں ہائیڈ کر رہی ہے، اس کو بھی منظر عام پر نہیں لایا جا رہا۔ پتہ نہیں اس خط میں کیا ہے جو اس کو جو ہے فوراً سے چھپا لیا گیا ہے۔ تو یہ ساری اہم چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک فچ کی رپورٹ آئی ہے، وہ بڑی پیاری رپورٹ سامنے آئی ہے۔ فچ نے یہ کہا ہے کہ جی مخلوط حکومت آئندہ 18 مہینے یا اس سے آگے اقتدار میں رہے گی۔ اس کے علاوہ فچ کی رپورٹ نے کہا کہ پاکستان کی جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے اس میں معیشت ڈیریل بھی ہو سکتی ہے۔ جو امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ تھے وہ یہ تھے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں، حالانکہ کافی کامیاب قانونی اپیلوں کے باوجود بانی پی ٹی آئی مزید قید میں رہیں گے۔ یہ فچ کی رپورٹ میں کہا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب عمران خان کوئی جلدی باہر آنے والے نہیں ہیں، مزید ان کے اوپر کچھ کیسز بنائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ حکومت اگر تبدیل ہوتی ہے، یہ حکومت اپنے تقریباً 1.5 سال کا دورانیہ کرے گی، لیکن اس کے بعد اگر حکومت تبدیل ہوئی تو بھی انتخابات نہیں ہوں گے، اور ممکنہ متبادل کے طور پہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ انتظامیہ جو ہے اقتدار کو سنبھالے گی۔ یہ کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مہنگائی بڑھے گی، ڈالر جو ہے اس سال کے اختتام تک 290 تک جائے گا، اور 2025 میں جو ہے 310 تک ڈالر چلا جائے گا۔ تو یہ ساری سچویشنز ہے کہ آج فچ کی رپورٹ میں یہ انکشافات کیے گئے ہیں۔
اور یہ چیز بھی واضح کرتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بھی مزید کیسز میں اندر رہیں گے اور جلدی باہر آنے والے نہیں ہیں. تو یہ کافی اہم رپورٹ تھی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین تھوڑا سا ذکر کریں صنم جاوید کا، جو کہ 14 ماہ کی قید کے بعد جزوی طور پر اس وقت آزادی میں رہ رہی ہیں. تو ان کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پر بڑی گھٹیا مہم چلائی جا رہی ہے. حالانکہ اس نہتی لڑکی نے کافی کچھ برداشت کر لیا، مزید اس کے اوپر ظلم ڈھانے کی کوئی ریزن تو موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے ان کے خلاف. ان کی ایک پکچر ہے جو وہ عدالت میں بیٹھی ہیں اپنے والد کے ساتھ، ان کی وہ والد کی پکچر کو ہائیڈ کر کے اور اس کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی یہ میاں اشفاق جو ان کے وکیل ہیں، ان کی جو ہے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں یا ان کو انہوں نے ایسے پکڑا ہوا ہے، تو اس کو یہ غلط رنگ دے کر جو ہے ایکس پر مختلف قسم کے اکاؤنٹ سے ان کے خلاف یہ مہم چلائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو رؤف حسن ہے، اس وقت صنم جاوید جو ہیں وہ کے پی ہاؤس میں رہ رہی ہیں اور وہاں پر ان سے کافی زیادہ لوگ ملاقات بھی کرنے آ رہے ہیں اور کافی پروٹوکول بھی ان کو دیا جا رہا ہے. ساتھ رؤف حسن صاحب جو ہے ان سے ملاقات کے لیے گئے وہاں پر، تو انہوں نے ان کے شولڈر پر ہاتھ رکھا، تو اس کے خلاف بھی بڑی گھٹیا سی کیپشنز لکھی جا رہی ہیں کہ بیویاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کی کسی کی بھی لڑکی پر اس طریقے سے کیچڑ اچھالنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور اس لڑکی کے لیے جس نے آلریڈی بہت کچھ برداشت کر لیا، اس کی مزید کردار کشی کر کے آپ کیا ہی حاصل کر لیں گے. اس لڑکی کو آپ مختلف مقدموں میں پھنسا کر نہیں توڑ سکے اور وہ آپ کی ساری سازشوں کو صرف مسکرا کر جواب دیتی رہی. اب اس کو مزید توڑنے کے لیے سب چیزیں کی جا رہی ہیں اور اس کی کردار کشی اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اس کو توڑا جائے. تو یہ سب چیزیں تو ایکسپوز کرتی ہیں سسٹم کو اور سسٹم کے تمام ہینڈلرز کو کہ وہ کس طریقے سے کریں. اور یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جو آج ان کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلا رہے ہیں، منفی مہم چلا رہے ہیں. یہ وہی اکاؤنٹس ہیں، جانے پہچانے اکاؤنٹس ہیں جو مختلف ججز کے لیے جو منفی مہم چلی ہے وہ بھی اکاؤنٹس ان میں ملوث تھے. اور مزید اس طرح کے جو پی ٹی آئی کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسپیسیفکلی، ان میں یہ اکاؤنٹس جو ہیں کافی کردار ادا کرتے ہیں. اور اب صنم جاوید کے لیے بھی یہ گھٹیا مہم چلائی جا رہی ہے. لیکن وہ لڑکی جتنا ہم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، جتنا ہم نے اس کو جانا ہے، وہ جتنی مضبوط ہے اور ایک عورت، ایک بیٹی ہونے کے ناطے اس کے اندر جتنی پاور ہے، میرا نہیں خیال کہ ان سارے ہتھ کنڈوں سے وہ ٹوٹے گی، وہ مزید مضبوط ہوگی اور یہ سب چیزیں صرف آپ کے نظام کو ایکسپوز کریں گی. تو ناظرین آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو کریں لائک، سبسکرائب. اللہ نگہبان.